نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں بلکہ ہمارے اس کورس کے آج کے دن مجھے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے، ایک ضروری پیغام آپ کو مجھے سنانا ہے۔ امید کہ آپ حضرات اس کو سنیں گے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے والے بنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ ہندوستان میں بالخصوص ہمارے اوپر جو حالات چل رہے ہیں وہ ہندوستان کے بچے کو معلوم ہے۔ پورا ملک سہما ہوا ہے، تھما ہوا ہے، لاک ڈاؤن کی حالت میں ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ کورونا نے ہمارے ہر شہر کو گھیر کر کے رکھا ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں جو کام کرنا ہے وہ سب سے پہلے حکومت کی اور ڈاکٹروں کی طرف سے دی گئی گائیڈ لائن پر عمل کریں، جیسے سماجی فاصلہ ہے، جسے سوشل ڈسٹینسنگ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے ماسک کا استعمال، سینیٹائزر کا استعمال، گیدرنگ میں نہ جانا، ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ تو چیزیں رہی اسباب کے اعتبار سے، مزید یہ کہ غذا میں بالکل احتیاط رکھیں۔ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، رمضان کا موقع ہے، سحری میں، افطاری میں، تو جہاں تک ممکن ہو سکے ایسی غذا اور ایسی مشروبات نہ استعمال کریں جس کی وجہ سے ہمارا گلا خراب ہوتا ہو، کھانسی ہوتی ہو، سردی ہوتی ہو، نزلہ ہوتا ہو، زکام ہوتا ہو، بخار آ سکتی ہو، جس سے ایسی تمام چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ صحت مند غذائیں کھانے کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے لیے اس کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ اور بالخصوص ایمیون سسٹم کو بڑھانے کی جو چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، نیٹ کے اندر بھی موجود ہے، ڈاکٹر کے صلاح مشورے بھی اس سلسلے میں مشہور ہیں، ان چیزوں کا بالخصوص اہتمام کریں اور بالکل ہمت سے رہیں، اس لیے کہ اس بیماری کے خاتمے کے لیے ہمت بہت بڑی ایک دوا مانی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو اس وبائی مرض سے محفوظ رکھے۔ یہ تو ہوئی اسباب سے متعلق، اور چند باتیں ہیں جو ہمیں اس سے کہیں بڑھ کر، ایک قدم آگے بڑھ کر جسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کو شامل حال کرنا۔ اسباب چاہے جتنے بڑے ہوں، جتنے مضبوط ہوں، اللہ کی مدد اس کے اندر شامل حال نہیں ہے تو وہ سبب بیکار ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارے تمام کے تمام ارادے، ہماری تیاریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، محض اس لیے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی مرضی اس میں شامل حال نہیں ہے۔ تو ہم چونکہ مسلمان ہیں اور اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی آخری عشرہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خزانے لٹاتے ہیں وہ عشرہ چل رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس عشرے میں ہم جتنا ممکن ہو سکے اللہ کو منانے والے بنیں، اللہ کی ماننے والے بنیں۔ اللہ کی ماننا کا مطلب گناہ کو چھوڑیں، اللہ کی ماننے کا مطلب ہر عبادت کریں، اللہ کو منانے کا مطلب رو رو کر جو ذکر و اذکار ہیں اور جو کچھ اوراد و وظائف ہیں، معمولات ہیں جو اللہ والوں کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہیں، ان کو کرنے والے بنیں۔ آخری عشرے کا ایک شیڈیول بنائیں کہ رات میں ہمیں یہ عبادت کرنا ہے، دن میں ہمیں یہ عبادت کرنا ہے۔ بہت ہو چکا، غفلت میں ہمارے ایام بہت گزر چکے۔ میں آپ سے ہاتھ باندھ کر کے دس بستہ گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے بچے ہوئے 9 دن اس کی آپ قدر کر لیں، اللہ تعالیٰ ضرور اسے نوازیں گے۔ دیکھو انسانیت پریشان ہے، انسانیت، لیکن آپ جانتے ہیں کہ انسانوں میں صرف مسلمان ایک ایسی مخلوق ہے اور ایسی ذات ہے جو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتی ہے۔ تو ان کے اوپر دوہری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اللہ کو منائے، یوں منائے کہ اللہ سارے انسانوں پر رحم کر دے، صرف مسلمانوں پر نہیں۔ تو لہٰذا اس کے لیے ہمارے سامنے قرآن ہے، احادیث ہیں، اللہ والوں کے مجرب اعمال ہیں، اور
اذکار ہیں، اوراد و وظائف ہیں، اس کا ہمیں جو ہے بالکل پورے طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہمت آپ کریں نا تو جو اوقات ہمارے غفلت میں، سستی میں بیکار گزر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ اوقات ہمارے کام میں آ جائیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، چلو آج سے ہم روزانہ 3 پارے کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ آخری عشرے میں ہمارا ایک قرآن ختم ہو جائے گا۔ روزانہ 3 پارے، یا تو دن میں 1.5 پارہ پڑھو، اور رات میں تاقراتیں تو چل رہی ہیں، شب قدر کی تلاش تو ہمیں کرنا ہے، تو رات میں عشاء اور تراویح پڑھنے کے بعد 1.5 پارہ پڑھ لیں، یا مکمل 3 پارے رات میں پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے گھر والے پوری فیملی مل کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے آیت کریمہ کہتے ہیں، اس کا ورد کریں ہزاروں مرتبہ، جتنا ممکن ہو سکے، جتنا آپ کی طبیعت کے اندر بشاشت ہو، آپ اپنی شب قدر کی تلاش میں اس بہانے سے قرآن کی تلاوت، اور دوسرا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کے بچے، آپ کی گھر کی عورتیں، آپ کے گھر کے مرد حضرات سارے کے سارے بیٹھ کر یکجٹ ہو کر ایک آواز سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکی بیان کریں، اپنے آپ کو گناہگار تسلیم کرتے ہوئے، اس لیے کہ جو کچھ پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ ہماری ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں، ہمارے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں، یہ مشکلات، یہ بیماریاں، مہلک امراض بھیجتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، پورے احساس کے ساتھ، اے میرے مالک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنے نفس پر گناہ کر کے، تیری نافرمانی کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ دیکھو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں کرم فرما مفتی صاحب، وہ آج صبح مجھے یہ بات فرما رہے تھے کہ ان کے استاذ نے فرمایا ان سے کہ حضرت یونس علیہ السلام پر بھی لاک ڈاؤن لگا تھا، مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ بھی تھے، لیکن مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ ہیں، اس لاک ڈاؤن سے حضرت یونس علیہ السلام نکلے ہیں اسی دعا کی برکت سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی، ان کے لاک ڈاؤن اور جو کچھ ابھی آپ سمجھ لیں مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو رہائی دی ہے، ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا ہے اس دعا کی برکت سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میرے دوست بزرگوں، آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت کی صبح تک جب بھی تم پریشان ہو، حالات میں گرو، جیسے حالات ہوں، بس اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائیں گے، نجات عطا فرمائیں گے۔ تو میرے دوست بزرگوں، دارالعلوم دیوبند سے کسی صاحب نے سوال کیا کہ ان حالات میں وبا کے خاتمے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو دارالعلوم دیوبند نے انہی 2 اعمال کا ہمارے لیے جو ہے ہمارے لیے تجویز رکھی ہے۔ ایک آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دوسرا ائمہ حضرات اپنے مساجد میں یا جو بھی نماز پڑھا رہے ہیں وہ دعائے قنوت کا اہتمام کریں۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، یہ جو دعائے قنوت نازلہ، اس کا اہتمام ائمہ حضرات کریں، امام صاحبان اور گھر والے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یاد رکھیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب سے لے کر، یعنی آج سے لے کر عید تک، کم سے کم رمضان کے ان مبارک ایام میں اپنے گھر والے، مرد ہیں آپ کے گھر میں، عورتیں ہیں آپ کے گھر میں، بچے ہیں، تمام کو مستعد رکھیں۔ آج رات عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد ہمیں آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ ہر گھر کے اندر ایک قرآن ختم ہو، بچی کا، بڑے کا، مرد کا، عورت کا، بوڑھے کا، اللہ کو کتنا پیار نہیں آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آیت کریمہ کا ہم جو ہے ورد کریں ہزاروں مرتبہ، جتنا آپ کے پاس بشاشت ہو۔
تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جیسے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، ایسے ہی انشاءاللہ العزیز ہم سارے عالم، بالخصوص ہمارے سارے ملک کے انسانوں کی نجات کی نیت کر کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد آج سے شروع کریں گے رمضان کے ختم ہونے تک، بلکہ عید کی رات میں بھی، عید کے دن بھی اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہمیں ان وبائی امراض سے محفوظ رکھیں گے اور جلد از جلد ان وبائی امراض کا خاتمہ کریں گے۔ یاد رکھو، صرف اللہ کی ذات ہے جس کے ایک حکم سے یہ وبائی مرض کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نہ چاہے کوئی طاقت نہیں ہے دنیا کے اندر جو اس کرونا کو بھگا سکے، جو اس کرونا کا خاتمہ کر سکے۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات کو ماننے والے ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمانوں پر، میں دوبارہ کہتا ہوں، دوہری ذمہ داری بنتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، میرے مسلمانوں، اٹھو، اللہ کے لیے یہ جو راتیں چل رہی ہیں اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرو، آیت کریمہ کا اہتمام کرو، اور ائمہ حضرات اپنی مساجد میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں دارالعلوم دیوبند کے بتائے ہوئے اس پیغام کے تحت، اور تہجد کا اہتمام کریں، سجدے میں جا کر یا جیسے بھی ہو رو رو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اللہ کی ذات انشاءاللہ العزیز ضرور بھی ضرور رمضان کے خاتمے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس بیماری کا بھی خاتمہ فرمائے گا۔ ورنہ میرے دوستو، جس طریقے کے حالات آ رہے ہیں، ایکسپرٹ جو اس بیماری کے ہیں وہ کہہ رہے آنے والے دنوں میں حالات خطرناک ہونے والے ہیں، حالات خطرناک ہونے والے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ کرونا کا لہر، یہ زعفرانی طاقتوں کا لہر، اوپر سے خدا کا قہر، یہ ساری کی سارے چیزوں میں میرے دوستو ہم پس کر کے رہ گئے ہیں۔ مساجد کا نظام درہم برہم ہو گیا، مدارس کا نظام، ہمارے گھروں کا، ہمارا معاشی تعلیمی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ ایک ہی راستہ ہے، اللہ کو منا لو، اللہ کی مان لو۔ اللہ کو منانا ہے، اللہ کی ماننا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہمارے سے یہ حالات اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یا اللہ تو پاک ہے، ہم گندے ہیں، یا اللہ ہم ظالم ہیں، یا اللہ ہم گناہگار ہیں، تیرے نافرمان ہیں، یا اللہ ہمیں احساس ہے، ہم اللہ ہم اس کا احساس کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں میرے مولا، لیکن ویسے ہی ہم توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں یہ وبائی امراض، یہ مشکلات، یہ مصیبتیں میرے مولا ہمارے گناہوں، ہماری نافرمانیوں، ہمارے کالے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں میرے مولا، ان وبائی امراض کے خاتمے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ بہت ہو چکا ہے، اللہ ہم نے بہت جنازے دیکھ لیے، بہت ہم نے خبریں سن لی میرے مولا، ہماری آنکھوں نے آج تک ایسے مناظر نہیں دیکھے تھے جو ان ایام میں ہم نے دیکھ لیے میرے مولا۔ ہم کمزور ایمان والے بھی ہیں، کمزور طاقت والے بھی ہیں، کمزور بدن والے بھی ہیں میرے مولا، ہم ان چیزوں کی تاب نہیں لا سکتے میرے مولا، ہم کمزور ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے رمضان کے اعمال کو تو قبول فرما۔ یا اللہ جو بچے ہوئے ایام ہیں اس کے اندر جو کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں، یا اللہ ان اعمال کو تو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے میرے مولا، بہت سارے ہمارے احباب علماء حفاظ اسپتالوں کے حوالے ہیں، ہمارے عوام اللہ اسپتالوں کے حوالے ہیں۔ اللہ سانسوں کی بڑی قیمت لگ رہی ہے میرے مولا، اللہ تو روزانہ کتنی ہزاروں سانسیں ہمیں ایسے ہی دے دیا تھا، آج تک ہم نے اس کی قیمت کو نہیں پہچانا۔ یا اللہ آج جا کر پتہ لگ رہا ہے ہمیں سانسوں کی قیمت کیا ہے میرے مولا۔ جتنے لوگ بھی اسپتالوں میں سانسوں کے لیے ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، یا اللہ ان پر رحم فرما میرے مولا، رحم فرما، عافیت کے فیصلے فرما۔ بالخصوص ہمارے شہر میسور کے بہت سارے علماء حفاظ اسپتالوں کے حوالے ہیں، یا اللہ اور بھی بہت سارے مسلمان بلکہ پورے انسان اسپتالوں کے حوالے ہیں۔ یا اللہ ان تمام کو صحت عطا فرما، یا اللہ صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو صحت مند ہیں، یا اللہ ان کی صحت کو باقی رکھنے کے فیصلے فرما، ان کو متاثر نہ فرما۔ یا اللہ تو اگر حکم دے دے تو یا اللہ تیرے ایک حکم پر یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یا اللہ حکم دے دے میرے مولا۔ یا اللہ کتنے علماء تیرے پاس آ گئے، اللہ ہم تو ہوتے ہوتے یتیم ہو رہے ہیں میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے اکابر کی حفاظت فرما،
ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، رشتہ داروں کی حفاظت فرما، یا اللہ خاندان والوں کی حفاظت فرما، ہر ایک کو صحت کے فیصلے فرما۔ صحت بڑی دولت ہے میرے مولا، اس دولت کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دعا کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔